حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو کیا جلانے کی دھمکی دی گئی ہے؟ اب بات یہ کتابوں والوں نے لکھ دی ہے، قیامت تک لوگ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور یہ جو روایت ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں، یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن بشر بن الفرافسہ العبدی، یہ وہ راوی ہے کہ جس کو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے تہذیب الکمال میں، اور امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ حافظ ہیں، اور امام ذہبی نے ان کو سبت کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن حشام نے ان کو الثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، یہ سکہ ہیں۔ اور کثیر الحدیث ہیں، تہذیب التہذیب میں بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے۔ جب اتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس روایت کو مان رہے ہیں اور اس راوی کو سکہ مان رہے ہیں، اب قیامت تک لوگ اسے جان نہیں چھڑا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ یہ کوئی شاہ نواز نامی کوئی پیر صاحب ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، دراصل انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور یہ جتنی باتیں کرتے ہیں ان باتوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کو یہ دھمکی لگائی کہ وہ ان کے گھر کو جلا دیں گے، اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، چاہے وہ اہل سنت کے مصادر ہوں، چاہے وہ اہل تشیع حضرات کے مصادر ہوں، ان تمام کے مصادر میں اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کا ایک غلام ہے، اور تمام مصادر کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے تمام مصادر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عمر کا جو غلام ہے یہ نبی پاک کے وصال کے بعد مدینے میں نہیں آیا، حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی یہ مدینے میں نہیں آیا، بلکہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ مدینے میں آیا۔ اور یہ کب آیا؟ 2 سال گزرنے کے بعد آیا، 3 سال گزرنے کے بعد آیا، 4 سال گزرنے کے بعد آیا۔ اس پر بھی کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، مستند روایت نہیں ملتی۔ یہ بات کنفرم ہے، یہ بات مستند اور معتبر ہے اور معتمد ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہے۔ تو وہ آدمی جو اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا، یہ نبی پاک کے وصال کے فوراً بعد کی بات ہے، تو یہ اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو اس آدمی نے یہ روایت کیسے بنا دی، کیسے سنا دی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ روایت گھڑی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی کسی روایت کو تسلیم نہیں کرتے، اور بالخصوص وہ روایت کہ جس روایت کو اہل تشیع حضرات کے مصادر خود واضح طور پر تسلیم نہ کرتے ہوں۔ واضح طور پر بھی اہل تشیع حضرات کے مصادر اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں تمام اہل تشیع کو، جو ذکروٹے اہل تشیع کے اور جو علماء ہیں، ان سب کو میں یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اس کا حضرت عمر فاروق کے پاس آنا نبی پاک کے وصال کے بعد یا حضرت صدیق اکبر کے دور میں آنا ثابت کریں، وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو صراحتاً یہ بات ہے کہ اہل تشیع کے مصادر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی راوی ہے اس روایت کا تو اہل تشیع کے تمام مصادر اس راوی کی، جو ان کی علم و جرح کی کتاب، علم جرح و تعدیل کی کتب ہیں، ان کتب میں ان تمام راویوں کو جھوٹا اور کذاب باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے اور روایتیں گھڑنے والا لکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس روایت کا صراحتاً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرائن بھی اس روایت کا دفاع نہیں کرتے، نہ اس روایت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس بہار الانوار کی 38ویں جلد ہے علامہ مجلسی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 175 ہے۔ اس میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ اہل بیت اطہار کے ائمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب ولا ستورا الا الجرائد وما اشبہ، کہ اہل بیت اطہار کے ائمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھروں کے دروازے نہیں ہوتے، ہم اپنے گھروں پر دروازے نہیں لگاتے۔ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ دروازے اہل بیت اطہار کے امام ائمہ خود فرما رہے ہیں، اور علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ دروازے نہیں ہوتے تھے۔ تو جب دروازے نہیں تو گرا کیا؟ پھر سیدہ خاتون جنت پر جو وہ کہتے ہیں جی وہ گر گیا، تو اس کے بعد امام محسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا جو معاملہ تھا، جو حمل مبارک تھا وہ ضائع ہو گیا، تو وہ جو چیز تھی نہیں وہ گر کیسے گئی؟ پھر اس کے بعد دوسرا قرینہ اس پر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کتاب تہذیب الاحکام ہے علامہ طوسی کی، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قتل دون عیالہ فہو شہید، کہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے، قتل ہو جائے، وہ شہید ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہاں تھے اس وقت؟ آپ نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور تیسری سب سے اہم ترین بات یہ کہ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ حضرت زبیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس گئے، پردے کے احکام تو کب سے نازل ہو چکے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا کبھی ماہر و ماہ نے، کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کے ادب سے لفظ بطول لکھوں، کہ جن کا نام لکھنے سے پہلے قلم کو پردہ کروایا جاتا ہے اہل محبت کے ہاں، اہل عشق اور طریقت کے ہاں، ان پر ایک غیر محرم ان کے گھر میں کیسے داخل ہو گیا اور لے کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را روایت کو پہلے پڑھیے، پرکھیے کہ اس کا اہل بیت اطہار کی شان کے نقص سے، یعنی اہل بیت اطہار کی شان کے نقص سے، نقصان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسی روایت ہے تو پھر اس کو بیان کرنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کریں کہ یہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی یا بے ادبی تو نہیں ہے، ان کی عرفہ اور اعلیٰ شان کے خلاف تو نہیں ہے۔ پاک پروردگار اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے ڈبہ پیروں سے اہل سنت کو محفوظ